خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار دور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد سرور امجدی صاحب بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک خواب میں شاید آپ سے شیئر کر چکا ہوں، دل چاہ رہا دوبارہ شیئر کروں۔ ایصال کے حوالے سے ہے کہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص بڑا پریشان تھا۔ پوچھا تمہاری مرنے کے بعد پریشانی کیوں ہے؟ کہا کہ مجھے میری ایک ہی بیٹی ہے، مجھے ایصال نہیں کرتی ہے، مجھے بڑی خواہش ہوتی ہے، مجھے بڑی ضرورت ہے کہ میرے لیے کوئی ایصال کرے۔ خواب کی حالت میں انہوں نے بتایا، اس کا رہائش وغیرہ بتائی، تو وہ بزرگ اس زمانے میں آپ کو بتائے کہ اللہ کے ولی بندے بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے اللہ کے بندوں کی، بہرحال ڈھونڈتے ڈھانڈتے اس لڑکی کے گھر پہ چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ وہ لڑکی تھوڑی سی اخلاقیات کی حدود پار کر چکی تھی اور وہ اس وقت نہر پہ غسل کرنے گئی ہے۔ حضرت صاحب وہاں تشریف لے گئے اور ایک آڑ دے کے اسے کہا کہ بیٹی تمہارے باپ بہت پریشان ہیں، تم ان کو ایصال تو کر دیا کرو۔ تو وہ غصے کے عالم میں کہنے لگی میرے پاس دنیا میں ہے کیا جو اپنے باپ کو ایصال کرے گی، کہ اس نے پانی لے کے دریا کا اچھال دیا، پانی اچھالا تو پرندہ اڑ رہا تھا، اس نے اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لے لیا۔ دوسرے بزرگ بڑے خوش نظر آئے ان بزرگ کو اور فرمایا کہ آپ نے میرا کام کر دیا، مجھے میری بیٹی نے ایصال کیا۔ کہیں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی ایصال نہیں کیا۔ اس نے نہائی بدتمیزی کے ساتھ میرے ساتھ پیش آئی اور اس نے کہا کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے پانی اچھال دیا، کہ یہی پانی جو اچھالا تھا اس کا ایک قطرہ اللہ پاک کے پیاسے پرندے نے لے لیا تھا۔ رب العالمین کو وہ صدقہ اتنا پسند آیا کہ اس کے طفیل میری بخشش کر دی گئی ہے۔ جی ناظرین، یہ دیکھیں یہ معاملات ہیں کہ ہم بہت آسان لیتے ہیں، بہت ایزی لیتے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ کا، ہمارے رشتہ داروں کا، بلکہ میں تو کہوں گا کل مومنین مومنات مسلم مسلمات کے بڑے حقوق ہیں ہمارے اوپر کہ ہم ان کے لیے ایصال کریں۔ ایصال کے حوالے سے اس سے گفتگو کریں گے۔ آپ دیکھیے گا آپ کے ٹی اسکرینس پر ہم ٹیلی فون نمبرز ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اچھے اچھے سچے سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سرور امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اس کو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی وبرکاتہ۔ صاحب میرے پاس کیا ہے؟ کہہ کے پانی اچھالا پرندے نے پی لیا، وہ بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، پہلی بات تو قبلہ اشکار بھائی یہ ہے کہ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، آخر آیت تک، اور پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی کنویں والی جو حدیث پاک ہے، میں گہرائی میں نہیں جا رہا، نہ وہ حدیث پڑھ رہا ہوں، بس اتنا استدلال مقصود ہے کہ قرآن و حدیث کو دیکھا جائے تو ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور ایصال ثواب کی مرحومین کو بہت سخت احتیاج ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہم وہ حدیث پاک پڑھتے ہیں کہ بندہ مومن کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، علم نافع، اور نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا ایصال ثواب کرنا چاہیے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب کوئی بہت بڑا بار ہے، کالا بکرا ہی کاٹنا ہمیں ہے۔ کچھ بیٹھنا پڑے گا، کچھ پڑھنا پڑے گا، کوئی خاص پڑھائی کرنی ہوگی، یا ہمیں کوئی بکرے ذبح کرنے ہوں گے یا گائے ذبح کرنی ہوگی۔ جب تک ہم وہ نہیں کریں گے تو ہمارا ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ تو ایسا نہیں، آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، فرائض، واجبات، سنن، نوافل، جو بھی عبادت کرتے ہیں، ایون کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا درود پاک پڑھتے ہیں، کوئی بھی بھلائی والا کام کرتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں، جیسے آپ نے مثال دی نا، حالانکہ وہ ارادتاً نہیں تھا، اس نے کہا میرے پاس کیا ہے کہ میں دوں، ہاں، بغیر قصد اور بغیر ارادے کے، لیکن ایک پرندے نے اسے اپنی چونچ میں لیا۔ اچھا، پرندے نے کیوں؟ پیاسا پرندہ تھا، اسے اپنی چونچ میں لیا، اس کی پیاس کچھ نہ کچھ بجھ گئی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی لاج رکھی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے۔ اگر ایک قطرہ بھی اسے پسند آ جائے تو اس کے سبب بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی نیک کام کریں، آپ اس کا ثواب اپنے مرحومین کو فقط نہیں بلکہ تمام مسلمان مرحومین کو پہنچا دیں۔ دیکھیں، یہ ہم سوچتے ہیں
اپنی بساط کے مطابق کہ اتنا سا ثواب کیسے پہنچے گا. اب یہ ایسی مثال ہے نا کہ آپ کھانے کے لیے بیٹھے اور آپ کے پاس ایک روٹی ہے جو آپ کے لیے کافی ہے, میں بھی آ جاؤں تو دل میں خیال تو آئے گا کہ ایک روٹی دو کو کیسے پوری ہوگی, تین کو کیسے پوری ہوگی. یہ ہم انسان ہیں, ہم سوچتے ہیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ ایک قطرے کو پوری کائنات پہ تقسیم فرما دے اور اسے بھی عطا فرمائے, اور اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ بظاہر وہ ایک قطرہ ہو لیکن اللہ رب العالمین اسے سمندر بنا دے, اسے دریا بنا دے. بظاہر ایک ذرہ ہو, اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کا پہاڑ بنا دے اور سب میں تقسیم فرما دے اور آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرما دے. اور میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ خدا کے واسطے اپنی اولاد کو اتنا کر کے جائیں کہ آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد کم از کم آپ کے لیے اس سال ثواب کے 2 بول کہہ سکے. ہائے 2 بول پہ یاد آیا کہ ایک صاحب سے ایسی گفتگو ہو رہی تھی خواب کیا کہتے ہیں کے حوالے سے. تو میں سوچتا ہوں کہ پروگرام پیش کرنا ہم پہ فرض ہے, ہم ایک تبلیغ کر رہے ہیں. شاید یہ ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بہن بھائیوں اطلاع لے کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں, ایک دفعہ ان کو منہ سے نکال جائے قبول کر اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی عطا فرمائے. اور میں آخر میں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ روز قیامت یہ حدیث پاک ہے اور ایک حدیث نہیں کئی احادیث ہیں. روز قیامت بندہ گناہگار ہوگا, بندہ مومن اپنے پیچھے نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا, کہے گا مولا یہ نیکیاں میں نے نہیں کی ہیں. فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے, تو نے نہیں کی. بے استغفار ولدک بدعاء ولدک, تو تیری اولاد پیچھے استغفار کر رہی ہے, تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے, کہ وہ نیکیوں کے پہاڑ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین, یہ ساری گفتگو اس لیے کی جاتی ہے کہ شاید اس میں سے کوئی لفظ میرے اور آپ کے دل و دماغ پہ چپک جائے تو ہماری شاید مغفرت کا ذریعہ بن جائے, کیونکہ علماء کی صحبت بڑی مشکل سے ملتی ہے آج کے زمانے میں. آج مصروف ہے معاش کے تلاش میں. اللہ کا شکر ہے آپ اور ہم اس معاملے میں خوش قسمت ہیں کہ علماء اکرام کی ہمیں محفل مل جاتی ہے. بہرحال کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. آئی تھنک کہ کال ڈراپ ہو گئی ہے, ایک اور کالوں کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون, کہاں سے؟ جی آواز بالکل آواز نہیں آ رہی ہے, ذرا سا آپ کھلی جگہ پر بات کریں جی پلیز. اچھا بات کر رہی, میں جیسے سے بات کریں وہ خواب ہے نہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. پلیز آپ ذرا سا میرے خیال ہے کسی کلوز جگہ پر آپ ہیں, کھلی جگہ پہ. اگر آپ سیل سے بات کر رہی ہیں کھلی جگہ پہ بات کریں تاکہ ہم آپ سے صحیح طریقے سے بات کر سکیں. بہت شکریہ, دوبارہ ٹرائی کریے گا, انشاءاللہ پھر شامل کریں گے. ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون, کہاں سے؟ میں شیر محمد بول رہا ہوں حضرت سے, اٹک سے. ماشاءاللہ. میں نے رات کو خواب دیکھا کہ میں بھینسوں کا باڑا ہے بہت بڑا, وہاں جاتا ہوں, ایک آدمی کا باڑا ہے وہ پہلے سے فوت ہو چکا ہے. وہاں میں پھرتا ہوں, وہاں ایک گائے دیکھتا ہوں, ایک گائے بہت خوبصورت گائے ہے جو تازہ بچہ. اچھا یہ بتائیں کہ وہ جو آپ وہاں جاتے ہیں اپنے گھر میں بچے سمیت گھر میں لے کر آتا ہوں, وہاں باندھ دیتا ہوں. میں نے کہا بہت خوبصورت گائے, اس کا مجھے بتا دیجیے. اچھا ذرا سا آپ بات سنیے گا, مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ سے. جی شیر محمد صاحب, آپ جب وہاں اپنے باڑے میں جاتے ہیں جو بہت بڑا باڑا ہے, تو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک مرحوم شخص ہے وہ وہاں موجود ہے؟ نہیں وہ موجود نہیں ہے, لیکن اس کا باڑا ہے, یہ میں کہتا ہوں. اچھا جو خوبصورت سا باڑا بڑا ہے وہ ان کا ہے؟ جی ان کا ہے بالکل. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ خود کیا کام کرتے ہیں؟ میں بجلی کا کام کرتا ہوں جی, الیکٹریشین ہوں. فائنینشیل معاملات صحیح ہیں آپ کے؟ جی حالات صحیح نہیں ہیں میرے, بہت گڑبڑ جا رہے ہیں, بہت پریشان ہوں, بہت پریشان ہوں. اٹک سے شنوز بھائی آپ شامل ہوئے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کشادگی والا بے حساب حلال طیب رزق عطا فرمائے. ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ام حمزہ بول رہی ہوں واقع سے. جی تو میرا سوال یہ ہے کہ میں بچیوں کے رشتے کے لیے نا وظیفے کرتی ہوں, بہت دعائیں کی ہیں, بہت وظیفے کی ہیں. تو مجھے رات میں نا خواب نظر آ جاتے ہیں, مطلب کبھی کچھ بندے نظر آتے ہیں, مرے بھی نظر آتے ہیں, زندہ بھی نظر آتے ہیں, تو کوئی کامیابی نہیں ملتی. تو ابھی پرسوں چوتھ میری بہن فوت ہوئی ہے, تو وہ مجھے خواب میں ملی ہے, تو وہ پوچھتی ہے کہ رشتہ نہیں ہوا, تو میں کہتی میرے پاس سے مجھے جاگ آ گئی. تو اسی طرح میں کافی وظیفے کرتی ہوں, بہت وظیفے کی ہیں, بہت دعائیں مانگتی ہوں, تو بس کوئی کامیابی نہیں مل رہی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس کے لیے وظیفہ کرتی ہیں کہ بچیوں کے رشتے ہو جائیں؟ جی اپنی بیٹیوں کے لیے. بس ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ ہم دعا کر رہے ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں میری بہن بہت اچھے رشتہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. آپ اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بھائی مسز طاہر بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی میری بہن اپنا خواب سنائیے گا. جی بھائی میں نے کچھ دن پہلے خواب دیکھے کہ میری والدہ مرحومہ خواب میں آتی ہیں. وہ بہت خوبصورت اور بہت خوش دکھائی دے رہی ہیں ماشاء اللہ. تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں نے اپنے لیے ایک سوٹ بنوایا تھا, کپڑے بنوائے تھے, تو تم رکھ لو, تم لے لو, تمہیں اچھے لگیں گے. اور ساتھ ہی پھر ایسے جیسے وہ سین بدلتا ہے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے پوتے کو میری والدہ نے اٹھایا ہوا اور اس سے کھیلتی بھی وہ جا رہی ہیں, تو میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو بس پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ اسلام آباد پنڈی سے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ پوچھیں گے خواب کیا کہتے ہیں, لیکن ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین, دوسرے سیگمنٹ کا آغاز بھی آپ سے کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب کو میرا جی السلام علیکم. الحمدللہ. میری بہن دعاؤں کی ضرورت ہے. جی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں رافعہ بات کر رہی ہوں پنڈی سے. میرے بیٹے نے ایک خواب دیکھا کہ وہ ایک دلدل ہے اور دلدل کے اندر ایک ٹہنی کے اوپر ایک بند پھول ہے, اور وہ پھول اوپر جاتا جاتا ہے جاتا جاتا ہے جاتا جاتا ہے کہ بادلوں میں جا کے پھر کھلتا ہے. اچھا. اور اس کے بعد اس نے یہ خواب 2 دفعہ دیکھا ہے, تو وہ بہت پریشان ہے, تو وہ پتہ کرنا چاہتا یہ ہے. بتائیں کیا کام کرتے ہیں آپ کے بیٹے؟ میرا بیٹا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. کوئی اس وقت پریشانی ہے؟ ہاں اس کا بیٹا ہے جو بولتا نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں اس کو آٹزم ہے. اچھا, علاج کروا رہے ہیں؟ جی جی علاج کروانے. اس کا آٹزم کا آپ کو پتہ ہے کوئی علاج ہے نہیں مفتی صاحب. ٹھیک ہے. چلے اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. ماں باپ کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے بچے کو. یہ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سائرہ بات کر رہی ہوں علی پور سے. جی جی سائرہ بہن اپنا خواب سنائیے گا. وہ میں نے خواب دیکھا ہے, میں اپنی بھابھی کے ساتھ رات کے ٹائم جا رہی ہوں, مطلب مجھے راستے میں مجھے سانپ نظر آتا ہے. آپ راستے میں جا رہی ہیں, کہیں جا رہی ہیں, راستے میں آپ کو سانپ نظر آتا ہے؟ جی پیلے رنگ کا راستے میں سانپ ہوتا ہے, اور پھر میں کہتی ہوں یہ تو پیلے رنگ کا سانپ ہے, اور میرے ساتھ نا سامنے سے بہت سے آ جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں پیلے رنگ کا سانپ نہیں ہے, یہ کچھ اوپر ہے کوئی کسی میں. پیلے رنگ کے سانپ کا سمجھ نہیں آ رہا. اچھا میری بہن ذرا سا آپ ٹھہریے گا کیونکہ آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے. آپ نے پیلے رنگ کا سانپ دیکھا, پھر آپ کہتی ہیں پیلے رنگ کا نہیں کسی اور رنگ کا ہے. نہیں وہ نا ہمارے نا میرے سامنے نا تھوڑی عورتیں آ جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں یہ پیلے رنگ کا سانپ نہیں, یہ چوپا ہے. اچھا پیلے رنگ کا سانپ پھر وہ آگے جاتی ہیں, اور پھر نا ہمیں نا 2 چیز لینا ہوتا ہے کسی کے گھر سے. ہم لوگ لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, اور پھر واپس آتے ہیں, پھر ہم لوگ پریشان کھڑے ہوتے ہیں کر کے تو جائیں گے. یہ میرا قابل پوچھنا تھا. اچھا میری بہن اب آپ کی سچی بات بتائیں, کچھ بات سمجھ میں آئی کچھ نہیں آئی, جتنی سمجھ میں آئی اس والے سے مسا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ سجاد بات کر رہا ہوں لاہور سے. سجاد بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. میری مسز نے نا خواب دیکھا ہے, میرے والد صاحب ہیں جو ان کی وفات ہو چکی ہے, ان کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے, اور ان کے ساتھ ایک صاحب اور بھی ہیں. تو وہ میری مسز کو کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اس طرح کا عمل ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی گناہ یا کوئی چیزیں ہیں نا وہ ظاہر ہو جاتی ہیں. تو میری مسز سامنے چارپائی پہ بیٹھتی ہے, تو نیچے نا سانپ انہیں نظر آتا ہے والد صاحب کو. تو میری پھپھو وغیرہ کہتی ہیں یہ تو ویسے ہی ہو گیا ہے. تو وہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس واقعی اس طرح کا کوئی عمل ہے جس سے میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ اس کا کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, لیکن وہ نیچے کالے رنگ کا بڑا ناگ ٹائپ جو ہے نا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب نماز کے پابند تھے؟ جی بالکل الحمدللہ. اچھا کچھ عملیات وغیرہ کرتے تھے, وظائف وغیرہ؟ نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, درود شریف پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ حبیب سعادت عطا فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی لاہور سے بات کر رہی ہوں. تو میں نے آپ کو یہ خواب بتانی تھی کہ میں نا خواب میں دیکھا کہ میرا بھائی ہے, وہ مجھ سے نا کہتا ہے وہ واش میں جاتا ہے نہانے کے لیے, اور مجھے کہتا ہے کہ میرے کپڑے لے کے آؤ. کپڑے لے کے جاتی ہوں تو میں رکھ دیتی ہوں چارپائی پہ, پھر میں باہر چلی جاتی ہوں, اور جب میں اندر واپس آتی ہوں نا تو اس کے قمیض کے بازو کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر ہی بڑے ہوتے ہیں. میں دیکھ کے حیران رہتی ہوں, میں کہتی ہوں یہ کیا کس نے کاٹے ہیں. پھر جب میں واش میں جاتی ہوں بھائی تو وہاں پہ نہیں ہوتے ہیں, لیکن امی کے کپڑے نیچے بچھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو میں اٹھاتی ہوں. اور ایک میری اور خواب ہے جی, وہ میں نے دیکھا تھا 12-13 سال کا میرا بھائی ہے چھوٹا, اس کے متعلق دیکھتی, وہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے.
اس کے بارے میں نے دیکھا تھا کہ میں اور میرا بھائی اور ایک میری سسٹر ہم نا وہ دونوں کھیل رہے ہیں اور میں اس کے پاس سیف زیادہ جگہ ہے, بالکل 2 کمرے ہیں اور ایک درخت ہے. اس کی بال ادھر جاتی ہے, میں کہتی ہوں نہ ادھر نہ بھیجیں تو وہ ایک اندر چلی جاتی ہے. وہ بالکل خوف زدہ, مجھے بہت خوف آتا ہے ان کمروں سے. اور میں اسے کہتی ہوں کہ ادھر نہ جاؤ, وہ اندر چلا جاتا ہے. میں اسے دھکے دے کے کہتی ہوں کہ حسین باہر آ جاؤ, اندر نہ جاؤ. وہ مجھے دھکا دے دیتا ہے, اندر چلا جاتا ہے, دروازہ اندر سے بند کر لیتا ہے. تو پیچھے سے میں ایک بچہ کھیلتا ہوا آتا ہے میرے پاس, وہ کہتا ہے کہ آپ ہی جو آپ کا بھائی ہے نا اس کے منہ سے خون آ رہا ہے اور وہ گر گیا نیچے. تو میں جلدی جلدی سے اپنی بہن کو کہتی ہوں کہ امی کو بلاؤ. امی آ کے چوچی ہونا شروع اچھا کر دی. یہ بتائیں کہ جو آپ نے پہلا خواب دیکھا تھا بھائی کے حوالے سے, تو وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ فیکٹری میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ لڑائی جھگڑے وغیرہ تو نہیں کرتے وہ؟ جی کچھ غصے کے تیز تو نہیں ہیں؟ جی سمجھ نہیں کیا. نہیں, آپ کے بھائی کو غصہ زیادہ آتا ہے کیا؟ غصہ, ہاں غصہ تو آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ پروگرام میں شامل ہیں, بہت بہت شکریہ. ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں طلبان سے بات کر رہی ہوں. مولانا صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ ہفتہ 10 دن ہو گیا نا, میں نے چھوٹے چھوٹے نا پھول اگتے دیکھے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے پودے, اور میں خود ان کو نا بالکل زمین کے اوپر سے نا کاٹ رہی ہوں کہ یہاں پہ یہ بہت ہیں اور 2-3 کیے ہیں ان کو کہ کہیں سائڈ پہ لگاتی ہوں, یہاں پہ بہت ہو گئے ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ نے اچھا یہ میرڈ ہیں آپ میری بہنی بتائیے, آپ میرڈ ہیں؟ جی. بچے ہیں آپ کے؟ جی ایک بیٹا. اچھا ماشاءاللہ. جی اور آج صبح دیکھا تھا کہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں اور آسمان بالکل صاف ستھرا ہے اور کہیں. چلے ٹھیک ہے ناظرین, آئیے چلتے ہیں, وقت ہوا ہے. ویڈیو کے ذریعے ہمیں جو خواب موصول ہوئے ہیں دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. دکھائیے گا پلیز. میرے باجی نے خواب دیکھا ہے. خواب میں میری امی اور تائی امی کو دیکھا ہے جو فوت ہو گئی ہیں. انہوں نے دیکھا ہے کہ میری تائی امی ایک بڑے سے کڑاہی میں تیل گرم کر رہی ہیں اور جس کے اندر ایک گائے کے بچے کو زندہ پکا رہی ہیں. تو وہ ڈر سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہیں. پھر وہ تھوڑا سا آگے جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں وہاں پہ میری امی ہیں, وہ بھی ایک بڑے سے کڑاہی میں تیل گرم کر رہی ہیں اور اس میں انہوں نے ایک گائے کے بچے کو ڈالا ہے, لیکن اس والے گائے کے بچے کی کھال اتری ہوئی ہے, بغیر کھال کے اس کو پکا رہی, لیکن وہ زندہ اور اس کی وہ تڑپ رہا ہے. بس انہوں نے یہی خواب دیکھا اور وہ بتا دیں اس کا. السلام علیکم سر, میں مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں اور میرا نام محمد وسیم ہے. میری والدہ صاحبہ اکثر خواب دیکھتی ہیں کہ وہ پانی میں گری ہوئی ہیں اور اکثر وہ پانی والے ہی خواب دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کبھی کبھی میں پانی سے نکل بھی آتی ہوں. پلیز اس کی تعبیر بتائیے گا. السلام علیکم, میرا نام سہیل ہے, میں گجرات تحصیل کھاریاں چنن سے بات کر رہا ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بادلوں میں نے بنا ہوا دیکھا ہے مدینہ اور مکہ شریف, اور اس کے ساتھ میں جا کر ادھر دعا کرنے کے لیے گیا تو وہ غائب ہو گیا. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے جن قاری کے صاحب کے پاس جاتا تھا نا, وہ جو ہے نا مجھے کہہ رہے ہیں ان کے پاس گیا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے ان بچوں کا سبق سنیں, اور میں قرآن پاک کا بچوں کا سبق سننا چاہتا ہوں. اس خواب کی تفسیر کیا ہے کے بارے میں کبھی تعبیر کے بارے میں بتا دیجیے. شکریہ. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا بہت پیارا بیٹا ہوا ہے اور میرے سسرال والے ہنس رہے ہیں, بہت خوش ہیں. تو مجھے اس کی تعبیر بتا دیں, رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم. جی ناظرین, یہ تھے خواب جو ویڈیو کے ذریعے آپ نے ہم نے دیکھے اور ان کے بارے میں معلوم کرے اس حساب سے, لیکن ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین, آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں, چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. جی شیر محمد صاحب نے ضلع ٹک سے پوچھا کہ ایک بھینسوں کا باڑا ہے بڑا, وہاں جاتے ہیں تو وہ کسی ایسے شخص کا ہے جو مرحوم ہے, مر چکے ہیں. تو وہاں ایک بڑی خوبصورت گائے ہوتی ہے, اس کا بچہ بھی ہوتا ہے, یہ گھر میں لا کر اسے پالتے ہیں. اور یہ جو خواب ہے نا, یہ بتا رہے ہیں کہ میں کافی پریشان بھی رہتا ہوں اور خاص طور پر فائنانس کے معاملات میں, رزق روزی کے معاملات میں. تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ راستے ان کے لیے ہیں, کھلے ہوئے ہیں, اور کسی کے ساتھ مل کر بھی اگر کام کیا جائے, اس طرف بھی اشارہ ہے, کسی کے ساتھ مل کر بھی ایمانداری کے ساتھ کام کیا جائے
تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا. تو بہرحال یہ خواب ان کے لیے اچھا ہے. اور تھوڑا سا جو اسٹرگلز ہیں نا یعنی کوششیں اس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں کنویں سے بھی پانی ایسے نہیں نکلتا, زمین سے پانی ایسے نہیں نکلتا, اسے کھودنا پڑتا ہے, پھر کہیں جا کر پانی نکلتا ہے, پھر ڈول میں ڈالنا پڑتا ہے, پھر ڈول کو اوپر کھینچنا پڑتا ہے, پھر کہیں اتنے لمبے پروسیس کے بعد پانی ملتا ہے. تو یہ رزق وغیرہ کے جو معاملات ہیں اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے ایمانداری کے ساتھ, اور باقی اس کا نتیجہ پھر اللہ پر چھوڑنا چاہیے. عربی میں بڑا مشہور مقولہ ہے کہ من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے نا وہ پا لیتا ہے. اس کے بعد حمزہ نے واقعہ ان سے پوچھا کہ انہوں نے بچیوں کے رشتوں کے لیے وظائف ہی کرتی ہیں, تو انہوں نے مرے ہوئے لوگ ان کو نظر آتے ہیں, کبھی خاندان کے لوگ بھی ہیں, کبھی اور لوگ بھی ہیں, تو مرے ہوئے, اور پھر آ کر ان سے پوچھتے بھی کہ رشتہ نہیں ہوا ابھی تک, چونکہ انہوں نے اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ لے لیا ہے, بہت زیادہ سوار کر لیا ہے. اور بعض اوقات بڑی معذرت کے ساتھ کہ ایک بندہ آئے گا آپ سے وظیفہ لے گا, دوسرے دن آ کر فون کرے گا وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا, کچھ ہوا نہیں ہے. تو یہ کوئی مطلب کوئی الدین کا چراغ نہیں ہے کہ یوں کہا جائے گا اور یوں ہو جائے گا. جی جی, یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. تو آپ بہت زیادہ جلد بازی کر رہی ہیں اور بہت زیادہ آپ جو ہے نا آپ پر ایک خوف سوار ہے کہ پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا. جس نے پیدا کیا ہے نا وہ ان کا خیال فرمائے گا. اللہ پر توکل کیجئے, اپنی کوششیں ترک نہ کریں. اچھا, یہاں پر یہ بھی ہے کہ اپنی کوششیں نہ چھوڑیں, اور جہاں تک ممکن ہے اپنی کوشش فرمائیں. بعض اوقات رشتے والیاں ہوتی ہیں ان کو کہیں جو قابل اعتماد ہوں, لیکن اس میں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں, اس میں اپنے اوپر طاری کرنے یا اپنے اوپر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کی بچیوں کو اچھے رشتے انشاءاللہ عطا فرمائے گا. اگر ہر وقت پریشان نہیں رہتی, ہر وقت سوار نہیں رہتا یہ معاملہ, تو پھر اس میں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ کچھ معاملات میں بندش ہے. تو بڑا آسان ہے, کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہے. کہیں اگر نہ جا سکتے ہوں تو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھ لیں, 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کے دم کریں. بچیاں خود پڑھ لیں, اپنے اوپر دم کریں, دم کے بعد پانی پی لیں, اور پانی اتنا ہو کہ اپنے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک بھی لیں. یہ 11 روز تک کر لیں, انشاءاللہ جو بھی بد اثرات ہوں گے, بندش ہوگی, وہ ختم ہو جائے گی. اپنی بچیوں سے کہیں کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا لطیف ہو یا اللہ ہو ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. مسز طاہر صاحبہ نے یہ پوچھا کہ والدہ مرحومہ خواب میں بڑی خوش دکھائی دیتی ہیں, پھر سین بدلتا ہے تو ان کی والدہ ان کے پوتے سے کھیل رہی ہیں, اور ان کو سوٹ بھی دیتی ہیں, اور ان کو سلاوہ سوٹ بھی دیتی ہیں. تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مرحومین میں سے کسی کو خوش دیکھنا یہ استعارہ ہے, اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ رب العالمین نے انہیں خوشحال وہاں پر عالم برزخ میں خوشحالی عطا فرمائی ہے, اور وہاں پر وہ خوش ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں. دوسرا یہ کہ مرحومین میں سے کوئی خاص طور پر جو نون ہوتے ہیں, جن کو آپ جانتے ہیں, قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, تو وہ اگر آپ کے سامنے مسکرائے تو دیکھنے والے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. دیکھنے والے کے لیے دین اور دنیا کے اعتبار سے اس کی کوئی بھلائی نکلتی ہے, کسی خوشخبری کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر فرمائے, اور ہو سکے تو اپنی والدہ محترمہ کو ایصال ثواب کرنے میں کمی نہ کریں, ان کو ایصال ثواب فرماتی رہیں. رافیہ بہن نے پنڈی سے پوچھا کہ ان کے بیٹے نے دیکھا کہ دلدل کے اندر ایک ٹہنی ہے اور وہ پھول بڑے اوپر جا کر نہ بادلوں کے پاس جا کر کھلتا ہے. یہ ان کے بیٹے, میں نے ان سے پوچھا تو کافی پریشان ہیں, اور خاص طور پر جو ان کے بیٹے ہیں یعنی ان کے پوتے ہوئے, تو وہ تھوڑا سا بولتے نہیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز نے بھی کہا ہوا کہ ایک طریقے سے علاج ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, اور کبھی بھی اس طرح شکوہ شکایت, یہ پریشان ایک دم, یہ ہوتی ہے پریشانی, اولاد کی طرف سے ہو تو ہوتی ہے پریشانی, لیکن آپ اسی کو سنبھالیں, اور کیا بعید کہ اللہ رب العالمین اسے کسی مرحلے میں شفا عطا فرما دے. لیکن آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بیٹے ہیں نا ان کے, وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشانی میں محسوس کر رہے ہیں دلدل میں نا, اور دلدل سے آدمی عام طور پر نکلتا نہیں ہے, تھوڑا کوشش کرتا ہے پھر مزید دھستا ہے. تو آپ اس دلدل سے باہر آنے کی کوشش کریں, اپنے ذہن کو نارمل رکھیں. ایک اشارہ جو اس میں بڑا پیارا ہو رہا ہے
کہ بعض اوقات آدمی کسی چیز کو اپنے حق میں صحیح نہیں سمجھتا لیکن وہ کہیں آگے جا کر اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس دلدل میں سے ہی پھول نکلا ہے, ٹہنی نکلی ہے اور وہ بادلوں میں جا کر کھلی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی کسی مرحلے میں آپ کے لیے بہت بہتری ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اسی اولاد کی وجہ سے بہتری ہو آپ کے لیے, ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور اولاد عطا فرمائے اور اس میں آپ کے لیے بہت بہتری ہو. اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے. بہن سائمہ نے یہ پوچھا کہ جا رہی راستے میں سانپ نظر آ رہا ہے کوئی, اور کہتی ہے پیلے رنگ کا سانپ ہے, کوئی کہتا ہے کہ پیلے رنگ کا نہیں, اور آگے ہمیں کوئی ان کی بات سمجھ نہیں آئی. پورا خواب سنتے تو مکمل کہتے لیکن جو سمجھ آئے وہ یہ ہے کہ کوئی قریبی جس کو یہ اپنا سمجھتی ہیں لیکن وہ اپنوں میں سے نہیں ہے, وہ دل میں آپ کے لیے بغض ہے, ان کے دل میں آپ کے لیے کینہ ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین آپ کو دشمنوں سے محفوظ و مامون فرمائے. نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. سجاد صاحب نے کہا کہ ان کی مسز نے دیکھا کہ ان کے والد یعنی سجاد صاحب کے والد مرحوم ہیں جو, اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا عمل ہے کہ میں کروں گا تو جنات وغیرہ جو بھی ہوں گے وہ ظاہر ہو جائیں گے, اور پھر ایسا وہ کرتے بھی کہتے ہیں مجھے آتا ہے یہ. تو یہ خواب اس میں 2 اینگل سے اس کو بیان کروں گا. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر ان کی مسز کے ذہن میں ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ ہم پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مجھ پر فلاں مجھ پر یہ, بھائی کس کے پاس اتنا ٹائم ہے, کس نے کیا ہوگا. تو اگر ہر وقت وہم ہے تو اس وہم سے باہر آئیے. اس خواب کی کوئی تعبیر پھر نہیں نکلتی, یہ خواب ہمت کہلاتا ہے. لیکن اگر وہم نہیں ہے, ایک نارملی زندگی ہے اور یہ خواب دیکھا ہے, تو یہ تھوڑا سا اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ کچھ بندش کے عمل بد کے معاملات ہیں, کچھ جنات وغیرہ کے معاملات ہیں. تو بہرحال جو میں نے سورہ فلق کا وظیفہ جو پہلے بتایا ہے وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپ سورہ بقرہ کا جو آخری 2 آیات ہیں وہ بھی ایڈ کر لیجئے, یہ پڑھیں 11 روز تک انشاءاللہ. پانی بھی پئیں اور اپنا اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں پر دم بھی کیجئے, یعنی چھڑکے بھی, تو انشاءاللہ جو بھی بد اثرات ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے. بہن نے کہا کہ خواب میں ان کا بھائی باتھ روم نہانے کے لیے جاتا ہے تو کپڑے وغیرہ کہتا ہے کہ میری کپڑے رکھو, اور پھر لائٹ چلی جاتی ہے تو وہ کپڑے کے بازو کٹے ہوئے ہوتے ہیں. اور دوسرا کہ کہتی ہیں کہ میرا ایک بھائی حافظ بن رہا ہے تو وہ ان کے بھائی کھیل رہے ہیں, ایک جو ہے وہ درخت وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں وہ اندر چلا جاتا ہے, کوئی آنے والا کہتا ہے کہ اس کے منہ سے خون آ رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلا جو خواب ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ اپنے غصے پر قابو رکھیں اور اپنی جو دوستی یاری ہے اس کو ذرا دیکھیں کہ کہیں بعض اوقات دوستی یاری جو صحبت ہوتی ہے بروں کی وہ بھی ڈبوتی ہے, اور غصہ بعض اوقات کیا جائے. بعض معاملات میں تو غصہ صحیح ہوتا ہے, جو غیرت کے معاملات ہیں, حیا کے معاملات ہیں, دین کے معاملات ہیں, لیکن ویسے غصہ جو ہے نا وہ شیطان کی طرف سے ہے. تو غصے کو قابو رکھیں, یہ غصہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے ان کے بھائی کو. اور دوسرا جو خواب ہے جو حافظ بن رہے ہیں ان کا خاص خیال رکھیں, دوستی یاری کے حوالے سے, صحبت کے حوالے سے, کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے اس حوالے سے خاص خیال رکھیں. پھر تلک انگ سے بہن نے پوچھا کہ چھوٹے چھوٹے پھول اگتے ہوئے دیکھے, یہ آپ کے لیے بڑی یعنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں, اور اس میں اولاد کی طرف سے بھی خوشیوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. بڑے بڑے جہاز, آسمان صاف ستھرا ہے, تو یہ بھی ان کے لیے اچھا خواب ہے, مستقبل کے لیے, فیوچر کے لیے بہت اچھا خواب ہے. دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو بچوں کی طرف سے خوشخبریاں ہیں. ویڈیوز کی طرف آتے ہیں. بہن نے کہا کہ تائی امی ہیں وہ بڑے سے کڑھائی میں تیل گرم کر رہی ہیں, گائے کے بچے کو جو ہے وہ ڈالا ہے, وہ تڑپ رہا ہے. ان کی والدہ بھی جو ہے وہ کڑھائی میں تیل گرم کر رہی ہیں. تو یہ یعنی جو مرحومہ ہیں ان کو ایصال ثواب فرمائے. اور دوسرا یہ کہ جو سورہ فلق کا وظیفہ میں نے ان کو بتایا ہے سورہ بقرہ کے ساتھ, اس کی جو 2 آیات ہیں اس کے ساتھ, تو یہ بھی کریں. کوئی بھی عمل بد ہوگا انشاءاللہ دور ہو جائے گا, اور مرحومین کو ایصال ثواب فرمائے. پھر اس کے بعد مظفر گڑھ سے محمد وسیم صاحب نے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ دیکھتی ہیں کہ پانی میں گری ہیں, بار بار یہ دیکھتی ہیں. ان کی والدہ اپنے آپ کو بہت زیادہ معاملات میں محسوس کرتی ہیں, بہت زیادہ پریشانیوں میں محسوس کرتی ہیں. کبھی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں تو گویا کہ وہ پانی سے نکل آئی, کبھی پریشانیاں زیادہ ہیں تو پانی کے اندر. تو پریشانیاں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر پریشانی کے بعد انشاءاللہ راحت ہے. تو اس کو سر پر سوار نہ کریں, اس سے نکلنے کی سوچا کریں, چونکہ زیادہ ذہنی دباؤ ہے اس لیے یہ خواب ان کو نظر آتے ہیں. سہیل صاحب نے یہ پوچھا کہ بادلوں میں مکہ مدینہ اور بچوں کا سبق جو ہے وہ ان کے استاد کہتے ہیں کہ جی وہ سنو
ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی اتباع کی کوشش کریں، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اور بہن نے کہا کہ ایک بہت پیارا بیٹا پیدا ہوا ہے خواب میں، اگر اولاد نہیں ہے اور بہت زیادہ آرزو ہے تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اولاد نہیں ہے نارملی ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو اولاد عطا فرمائے گا، اولاد ہے تو اولاد کی طرف سے مزید خوشیاں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی۔ ٹھیک، بہت شکریہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے کی خدمت پیش کی جائے گی۔ ہمیشہ کی طرح یہی کہ فرائض بات کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں، انشاءاللہ یہ میری اور آپ کی مغفرت کے لیے بہت کافی ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔